آج 9 دسمبر وہ تاریخی دن جب پاکستان نیوی نے 1971 میں بھارت کے غرور کو خاک کیا۔ پاکستانی آبدوز ہنگور نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ پاک بھارت جنگ کے درمیان 2 بھارتی بحری جہازوں کو نیست و نابود کیا اور اس جنگ میں پاکستان کو فتح ملی۔ اب اسی دن کی مناسبت سے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر محمد بلال۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں اینڈ یو نو وٹ بلال، السلام علیکم. Thank you so much for your time. I have the privilege not only to see that submarine but to go inside, have a tour and then come out of the top. So it's an absolute honor to have you on the show. Kukri اور کرپان if I'm not wrong. کیا اس کی تاریخ ہے اور بھارت کا غرور کیا تھا جب وہ اپنے جہازوں کے ساتھ آ رہا تھا؟ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں، پھر ہم سے آپ مزید بات کریں گے. ہنگور ڈے نہ صرف پاکستان نیوی کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک اہم دن ہے. یہ دن ہم ہر سال 9 دسمبر کو مناتے ہیں اور اس میں ہم پاکستان نیوی سب مرین ہنگور اور اس کے کریو کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. 1971 کی جنگ میں PNSM ہنگور اور اس کے کریو نے ہمت اور بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا. اپنے تمام آبجیکٹیو اس نے اچیو کیے اور اس کے علاوہ دشمن کا کافی نقصان بھی کیا. 1971 کی جنگ میں 9 دسمبر کو PNSM ہنگور جب دشمن کے پانیوں میں موجود تھی، سونار پہ 9 دسمبر کو اس کے پاس 2 کانٹیکٹس آئے جن کو انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا اور پازیٹیولی آئیڈینٹیفائی کیا ایز انیمی وارشپس. اس آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو پلیس کیا اس کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے اور اس پہ ٹارپیڈو اٹیک کیا. اسی ٹارپیڈو اٹیک کے نتیجے میں INS ککری اپنے تمام عملے کے ساتھ مکمل تباہ ہوا اور INS کرپان جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوا. اسی کی یاد میں ہم لوگ ایک سیریمنی منعقد کرتے ہیں جس میں ہم ان وار ویٹرنس کو بلاتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں. وہ ہم سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، لائیو ایونٹس کے بارے میں بتاتے ہیں اور اسی ڈسکشن کو ہم یوز کرتے ہیں اپنی فیوچر پلاننگ اور آپریشنس کے لیے. آپ نے جن 2 جہازوں کا نام لیا وہ بھارت ان پہ بڑا غرور کرتا تھا، ککری اور کرپان پہ، اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ اس کا ایک سوینئر جو ہے غالباً وہ بھی پاکستان نیوی کے پاس ہے. اچھا، سب مرین جو تھی ہماری، اب ہم اس وقت کرنٹلی دنیا کے ان چند ممالک میں جہاں ہماری سب مرین ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایئر بائی ایئر ہم اس کو کیپیبلٹی اپنی انکریز کرتے جا رہے ہیں. بٹ اراؤنڈ دیٹ ٹائم 1971 میں اس وقت کیا ہماری کیپیبلٹی تھی؟ اوبویسلی عددی تعداد میں تو دشمن بڑا تھا ہی، لیکن اس وقت ان کا جو واٹر وارفیئر تھا وہ کیسا تھا، ہمارا کیسا تھا؟ ہمارے پاس محدود وسائل تھے اور ان محدود وسائل کے ساتھ اتنا بڑا اچیومنٹ کر لینا اپنے آپ میں ایک فیٹ ہے. دشمن کے پاس ٹیکنالوجی اور تعداد کے سے ریلیٹڈ ان کے پاس ایڈوانسمنٹ اور انکریز نمبر آف تو آلریڈی ان کے پاس موجود تھے، لیکن پاکستان آرم فورسز ان کا یہ پیشہ ہے کہ وہ لمیٹڈ اپنے ریسورسز یوز کرتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کر سکیں. اسی طرح 1965 کی جنگ میں بھی PNSM غازی نے ایک اکیلی سب مرین نے ان کے پورے فلیٹ کو ان کے ہاربر تک ہی محدود رکھا. اسی طرح 1971 کی جنگ میں بھی جو ان کا فلیٹ تھا ان کے لیے صرف 2 سب مرینس ہماری تھیں، ایک PNSM غازی اور ایک PNSM ہنگور، اور انہوں نے ہی دشمن کا بہت اچھی طریقے سے مقابلہ کیا. اچھا، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ جو ہے ویسے نارمل سب مرینس ایک سائڈ سے فائر کرتی ہیں، ہنگور بھی ایک ہی سائڈ سے ٹورپیڈو فائر کرتے تھے، یہ بتائیے گا. اینڈ ہاؤ از دا لائف ان سب مرین؟ ہم نا یہاں اوپر بیٹھ کے ہمیں بڑا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور یہ واہ سب مرین، ہاں وہ نیچے جاتی ہے اینڈ آل دیٹ، بٹ جب آپ جا کے سونیا ان کے دیکھتے ہیں نا جہاں پہ ہمارے سب مرینرس جن بنکرس میں سو رہے ہوتے ہیں، جتنی محدود وسائل میں لے کے جاتے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا ٹاک می اباؤٹ دا لائف ان سب مرین. Life at sea is different and demanding, and keeping in view the dimensions and operations of submarine وہ اس کو مزید ڈیمانڈنگ بنا دیتی ہے. سبمرین کے اندر لمیٹیشن زیادہ ہو جاتی ہیں، فلیکسیبلٹی اور فیسلٹی محدود ہو جاتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل لمیٹڈ اسپیس ہوگی جس میں آپ نے ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، لمیٹڈ لوگ ہوں گے انہی کے ساتھ آپ نے ٹائم اسپینڈ کرنا ہے.
دن اور رات کا پتہ لگ نہیں سکتا. اس کے لیے بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر نارمل لائٹنگ ہے تو وہ دن ہے, اگر لائٹ بالکل مدھم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ رات ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ہر قسم کے موسم کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور لیکن اس کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے. آپ کی آپس میں ہارمونی بہت اچھی ہو جاتی ہے. کچھ ٹریڈس ہیں جو ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں, جیسے پیشنس از دی کی. سب سے پہلے تو پیشنس ہونا چاہیے, آپریشن سے ریلیٹڈ بھی اور لوگوں کا آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ صبر اور تحمل سے رہنا. تو یہ کچھ کوالٹیز ہیں جو آپ کو ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں. کچھ آپ کو اس روٹین سے جب آپ تھرو ہوتے ہیں تو ویسی آ جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اس طرح کی کوالٹیز اور ٹریٹس ڈیولپ کرنے میں. مینٹلی اسٹرانگ کتنا رہنا ان چیزوں کے لیے, میں تھرو آؤٹ یہ سوچ رہی ہوں. فزیکل اینڈ مینٹل اسٹیمنا اور اسٹیبلٹی یہ تو بہت ضروری ہے. ایبسلیوٹلی. بلال, آخر میں آج کے دن کے حوالے سے, آج کے موقع کی مناسبت سے کوئی میسج آپ دینا چاہیں لوگوں کو, خاص طور پہ ٹو دا ینگ ونس؟ جی بالکل. سب سے پہلا میسج تو میرا پاکستان کے عوام کے لیے کہ یہ ملک ہم نے بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے, اور اس کے بعد بھی ہم قربانی دیتے ہوئے آ رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم. تو جو شخص بھی ہے وہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنی کیپیسٹی میں جس فیلڈ میں بھی ہے وہ محنت اور لگن سے کام کرتا رہے. اور دوسرا میسج میرا ملک دشمن عناصر کے لیے ہے کہ چاہے وہ تھریٹ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل, پاکستان آرم فورسز اس سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار ہیں. تھینک یو سو مچ بلال, بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا. اور نہ صرف یہ دن بلکہ ایسے ہی دن ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں ان قربانیوں کی جو سرحد پہ بیٹھے ہمارے جوان ہمارے لیے دے رہے ہیں, چاہے وہ سمندری سرحدیں ہوں, چاہے فضائی نگرانی ہو, یا پھر ہماری لینڈ بارڈر سیکیورٹی ہو. اور یاد دلاتی ان قربانیوں کی جو کہ لاکھوں جانیں دے کر اس ملک کو بنایا گیا. آج جب ہم بیٹھ کے دا جنزی کویسچنس کے کیا ہے, کیا ملا ہے ہمیں, تو سوچئے کہ اگر آج آپ کو کہنا پڑے کہ جی جائیں اور آپ ایک شہر سے دوسرے شہر مائیگریٹ کر جائیں, تو انسان کو پتہ لگ جاتا ہے ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک آ جانا, اور پھر اس ملک کی جس پہ نظریں ہیں پوری دنیا کی, نہ صرف پڑوس کی بلکہ پوری دنیا کی, اس کی اس طرح سے ڈیفینس کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو محمد بلال, لیفٹیننٹ کمانڈر پاکستانی, بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.